واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا وہ دردناک اور عظیم ترین واقعہ ہے جو 10 محرم 61 ہجری بمطابق 10 اکتوبر 680 کو موجودہ عراق کے شہر کربلا میں پیش آیا۔ یہ موقع نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین اور اموی خلیفہ یزید اول کی فوج کے درمیان سچ، انصاف اور اصولوں کی بقا کے لیے لڑا گیا۔ اس واقعہ کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ امیر معاویہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید نے تخت سنبھالا اور امام حسین سے اپنی خلافت کی بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین نے یزید کے غاصبانہ رویے، غیر اسلامی طرز عمل اور ظلم و ستم کی وجہ سے اس کی بیعت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ کوفے کے لوگوں نے امام حسین کو ہزاروں خطوط لکھ کر اپنی قیادت سنبھالنے اور ظلم کے خلاف رہنمائی کرنے کی دعوت دی۔ امام حسین اپنے اہل خانہ اور مخلص ساتھیوں، جن کی تعداد تقریباً 72 تھی، کے ساتھ مکے سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی یزیدی فوج کے حر بن یزید تمیمی نے امام حسین کے قافلے کو گھیر لیا اور 2 محرم 61 ہجری کو یہ قافلہ کربلا کی تپتی زمین پر رکنے پر مجبور ہوا۔ 7 محرم سے یزیدی کمانڈر عمر بن سعد کے حکم پر امام حسین کے قافلے پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا، جس سے بچے اور خواتین شدید پیاس کا شکار ہوئے۔ 10 محرم یوم عاشوراء کا معرکہ نابرار کی جنگ، ایک طرف یزید کی ہزاروں مسلح فوج تھی اور دوسری طرف امام حسین کے صرف 72 جانثار ساتھی تھے۔ ایک ایک کر کے امام حسین کے تمام افراد، بھائی، بھتیجے اور بیٹے شہید ہوئے، جن میں ان کے 6 ماہ کے شیر خوار بیٹے علی اصغر اور نوجوان بیٹے علی اکبر بھی شامل تھے۔ آخر میں امام حسین تنہا لڑتے ہوئے سجدے کی حالت میں انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ اس واقعے کے بعد جنگ کے بعد یزیدی فوج نے امام حسین کے خیموں کو آگ لگا دی اور خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ حضرت زینب اور امام زین العابدین کی قیادت میں اسیران کربلا کو دمشق، شام میں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ قید کے باوجود حضرت زینب نے اپنے خطابات کے ذریعے یزید کے ظلم کو بے نقاب کیا اور کربلا کے اصل پیغام کو زندہ رکھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا بنیادی مقصد اسلام کی سربلندی، حق و انصاف کا قیام اور ظلم و بدعت کا خاتمہ تھا۔ انہوں نے اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی دے کر دین اسلام کو یزید کی مسخ شدہ شکل سے بچایا اور رہتی دنیا تک کے لیے حق پر ڈٹ جانے کا ایک لازوال نمونہ قائم کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا بنیادی مقصد اسلام کی بقا، ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھانا اور انسانی اقدار کا تحفظ تھا۔ آپ نے باطل کے سامنے سر جھکانے کے بجائے شہادت کو ترجیح دی تاکہ دین محمدی کو اصل روح کے ساتھ بچایا جا سکے۔ اس عظیم قربانی کے کلیدی مقصد اور اسباق یہ ہیں کہ شریعت اور سنت کی حفاظت ہو، اسلامی تعلیمات اور قرآنی اصولوں کو
حکمرانی کی من مانی اور بدعت سے بچانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ ڈٹ جانا، یعنی برائی کے سامنے ڈٹ جانا اور اچھائی کی سربلندی کے لیے ہر طرح کی ذاتی اور خاندانی قربانی دینا، ظلم کے سامنے ڈٹ جانا، یزید کے ظلم اور جابر حکومت کی بیعت سے انکار کر کے یہ درس دیا کہ ایک مسلمان کبھی بھی باطل کے نظام کے سامنے سرنڈر نہیں کر سکتا۔ حق و صداقت کی فتح میدان کربلا میں یہ ثابت کیا گیا کہ تعداد اور ظاہری طاقت کی بجائے حق پر استقامت اصل کامیابی ہے۔ کربلا کا آفاقی پیغام۔ واقعہ کربلا محض ایک جنگ نہیں بلکہ ایک آفاقی نظریہ ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ جابر اور ظالم حکمران کے سامنے سر نہ جھکایا جائے، خواہ اس کے لیے اپنی اور اپنے پورے خاندان کی جان ہی نہ قربان کرنی پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال محرم الحرام میں دنیا بھر کے مسلمان امام حسین کی اس لازوال قربانی کی یاد مناتے ہیں۔